اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ خذ العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں معاف کر دیجئے، درگزر کا معاملہ کیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور نیکی کا حکم کرتے رہیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے اعراض کیجئے، کنارہ کیجئے، ان کی طرف دھیان نہ دیجئے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ اور اگر کبھی يَنزَغَنَّكَ آپ کو کوئی وسوسہ پہنچے، مِنَ الشَّيْطَانِ شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی وسوسہ پہنچنا، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو آپ اللہ کی پناہ حاصل کریں، اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یقیناً وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا بے شک وہ لوگ جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان جب انہیں کوئی خیال پہنچتا ہے، کوئی وسوسہ پہنچتا ہے شیطان کی طرف سے، تذکروا تو وہ خوب اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون چنانچہ انہیں بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ اور جو ان شیاطین کے بھائی ہیں، اخوان اخن کی جمع ہے، اور جو بھائی ہیں ہم ان شیاطین کے، یمدونہم ان کو یہ شیاطین کھینچتے ہی چلے جاتے ہیں، گھسیٹتے ہی چلے جاتے ہیں، فی الغی گمراہی میں، ثم لا یقصرون اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گمراہی سے باز نہیں آتے، ثم لا یقصرون یہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس آیت کریمہ میں اور آگے آنے والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ سکھایا، اور فرمایا کہ جب تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تو تمہیں مختلف قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جملے سننے پڑتے ہیں، طرح طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں، اور اس بات کو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ اس سے قبل آیات میں یہ بات پڑھی گئی کہ توحید کی دعوت دینی چاہیے، توحید پر قائم دائم رہنا چاہیے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہیں اور عبادت دوسروں کی کرتے ہیں، دعائیں دوسروں سے کرتے ہیں، باتیں دوسروں کی مانتے ہیں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو یہاں کہا کہ اگر تم توحید کی دعوت دو گے، صحیح راستے پر چلو گے، اوروں کو چلانے کی کوشش کرو گے، تو بہت سارے حالات تمہارے سامنے آئیں گے، لوگ تمہیں جادوگر کہیں گے، لوگ تم پر تانے کسیں گے، لوگ تمہیں گالیاں دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کو دیکھو، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی جب ایسے حالات آئیں، لوگ آپ کو ساحر کہیں، جادوگر کہیں، لوگ آپ کو پاگل، دیوانہ، مجنون کہیں، لوگ آپ کو شاعر کہیں، لوگ آپ کو مفتری، گھڑنے والا کہیں، تو آپ عفو درگزر کا معاملہ کریں، معاف کر دیں ان کو، اس نرمی سے انہیں فائدہ ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نیکی کرنا چھوڑ دیں یا نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں، مشن کو جاری رکھیں، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ نیکی کا حکم ہمیشہ کرتے رہیں، اور جہاں تک ان جاہلوں کا معاملہ ہے تو ان کو ان کی باتوں پر جواب نہ دیں، تل کا بتل کا اس طرح سے جواب نہ دیں۔ اس طرح سے جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات کریں اسی طرح کی بات کا ان کو جواب دیا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس سے آپ اپنے وقت کو ضائع کریں گے اور آپ کا مشن جو ہے وہ پورا ہونے سے رہ جائے گا۔ لہٰذا آپ اپنے مشن پر قائم دائم رہیں اور ان جاہلوں سے اعراض کریں۔ وجہ یہ ہے جب جاہل سے مقابلہ کیا جاتا ہے
ظاہر ہے کہ ایک بندہ جو عقل مند ہے، پڑھا لکھا ہے، عالم ہے، سمجھدار ہے، اسے جاہل سے جب بات کرنی ہے تو جاہل تو اس عالم کے لیول پر نہیں پہنچ سکتا، تو لا محالہ اس عالم کو، اس پڑھے لکھے کو، اس سمجھدار کو جاہل کے لیول پر آنا پڑے گا۔ جب جاہل کی سطح پر اسے نیچے آنا پڑے گا تو اس وقت میں ظاہر ہے کہ وہ علمی باتیں تو پھر نہیں کرے گا جاہل، وہ تو ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، اور وہ آپ سے زیادہ ماہر ہے، وہ پہلے سے جاہل ہے، آپ تازہ تازہ جاہل بنے ہیں۔ لہٰذا فرمایا کہ وقت کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ان سے اعراض کیا جائے اور اپنے مشن کو جاری رکھا جائے۔ جہاں تک معاملہ ہے خیالات کا، تو شیاطین کا تو مشن یہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیطان تمہارے بدن میں ایسے دوڑتا ہے جیسے تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے، گویا کہ جہاں تک خون کی رسائی ہے وہاں تک شیطان کی رسائی ہے، تو سب سے زیادہ خون کا آنا جانا دل میں، تو شیطان بھی وہاں پر، دماغ میں تو شیطان بھی وہاں پر، تو اپنے خیالات ڈالنے میں یہ قصر نہیں چھوڑتا۔ لیکن کرنا کیا چاہیے اس موقع پر؟ کیا ہے؟ تو کہا کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے کہ شیاطین جب ان خیالات کو ڈالتے ہیں تو یہ لوگ جو غیر تربیت یافتہ ہیں، جن کے زندگی میں تقوی، پرہیزگاری، للہیت، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں، یہ ان خیالات کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اس طرح فائدہ ہوگا، مال و دولت ایسے آ جائے گا، عزت ایسے مل جائے گی، شہرت ایسے مل جائے گی، وہ جائز ناجائز کو نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے کسی کا حق مارا جا رہا ہے، اور وہ اس غلط راستے پر چل پڑتے ہیں۔ جہاں تک نیک لوگوں کا معاملہ ہے، جب کوئی ایسی بات آتی ہے، اس لیے کہ ہر انسان کے دل میں اچھے اور برے خیالات آتے ہیں، لیکن جب نیک بندے کے دل میں برے خیالات آتے ہیں تو وہ طول نہیں پکڑتے، یہ فوراً بندہ کیا کرتا ہے؟ تذکروا، یہ فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف مشغول ہو جاتا ہے، یہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان کر لیتا ہے، یہ فوراً اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ فوراً اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، اپنے دماغ کو حاضر کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو چنانچہ اس کی وجہ سے یہ غفلت سے نکل جاتا ہے اور بصیرت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو شیاطین کے بھائی ہیں، جو انہی کے خیالات پر چلتے رہتے ہیں، آخر کار یہ گمراہی کے اندر، سرکشی کے اندر چلتے ہی چلے جاتے ہیں اور واپس آنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا، اور بغیر توبہ، بغیر گناہوں کو چھوڑے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو سب سے بڑا گھاٹا اور نقصان ہے۔ تو ان آیات کا مفہوم یہ نکلا کہ ہمارے ساتھ ہر وقت میں ہمارا نفس اور شیطان رہنے والا ہے، اور ہم کہیں کہ یہ ہمیں کیوں خیالات آتے ہیں، تو حضرات انبیاء کو بھی خیالات آیا کرتے تھے، لیکن خاص مدد اللہ کی شامل حال ہوا کرتی تھی، نیک لوگ بھی ایسے گزرے ہیں، تو ہم ان کے تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہی تو آزمائش ہے، اسی پر تو اللہ پاک نے انعامات رکھے ہیں، اسی میں تو کامیابی ہے، یہی تو امتحان ہے، اس میں جو کامیاب ہو کر جائے گا گناہوں سے بچے گا، اور اگر کبھی ہو جائے تو سچی پکی توبہ کر لے گا، یہی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند ہے اور اسی کے اندر انسان کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔